ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید شاہد حسین کے والدین ڈاکٹر زاہد حسین سید مرحوم اور محترمہ تنویر النساء مرحومہ اور خاندان کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ ہی اپنے تمام مرحومین، اپنے تمام گزشتگان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات کے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بآواز بلند صلوات بر دیگر۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ آپ مؤمنین سے سب سے پہلے ایک معذرت خواہی، وہ یہ کہ آپ مؤمنین تقریباً یہاں کا جو باب العلم ٹرسٹ کا جو ایک خاص پیٹرن ہے اس کے مطابق 8:30 بجے، ٹھیک 8 بجے ممبر پر ممبری کا مولانا کا خطیب کا بیٹھ جانا متوقع ہمیشہ ہوا کرتا ہے اور عملی ہوا کرتا ہے۔ اس کے مطابق آپ منتظر رہے اور ہم قاصر تھے چونکہ یہاں نہیں تھے، اگر ہوتے اور لیٹ ہو جاتے تو بات تھی، یہاں پر موجود نہیں تھے، جیسے ہی آئے ہیں اور پھر اب یہ پانی پیا ہے آپ کے سامنے، اور اب آپ کی خدمت میں چند مختصر سے آرائز کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اس طرح سے کہ جس طرح سے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک 1 گھنٹے کی خطابت جیسا آپ کے لیے متوقع تھا ہوتی تو وہ وقت پر صحیح تھا، لیکن اب اگر 8:45 بجے سے اور پھر 1 گھنٹہ، تو یہ میری طرف سے اس ممبر پر سے آپ لوگوں کے لیے ظلم ہوگا، اور اس ظلم کو ہم نہیں کریں گے شاید۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آپ نے ابھی ایک سورہ فاتحہ کو پڑھ کر چند مرحومین کے لیے، اور جو میں نے اس میں ایڈ کیا کہ اپنے مرحومین کو بھی اس میں شامل کر لیجئے گا، ان مرحومین کے لیے آپ نے یہاں سے کچھ ایصال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال ایصال ثواب کی مجالس، توجہات کا طالب ہوں، ایصال ثواب کی مجالس یا ایصال ثواب کے سورہ فاتحہ یا قرآن یا صدقہ ایصال کرنے کے لیے اس عالم میں
جس عالم میں ابھی ہم گئے نہیں ہیں، جس عالم کے لیے ہم سب یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، اور ہم سب اس چیز کا اقرار ضرور کرتے ہیں، کب؟ جب کسی کے جانے کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم لوٹ جائیں گے، إِلَيْهِ، اس کی طرف، راجعون، لوٹ جائیں گے۔ یہ جس عالم سے آئے ہیں اور جس عالم کی طرف لوٹ جانے کا ہمیں یقین ہم اپنی زبان سے دلا رہے ہوتے ہیں، اس عالم میں ابھی تک ہم میں سے یہاں جتنے موجود ہیں اتنے، ان میں سے کوئی بھی اب تک گیا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ خدا آپ سے ان اعمال کے ذریعے سے، جن اعمال کو ابھی آپ انجام دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھی بھیج رہے ہیں، حمد پڑھی بھیج رہے ہیں، قل اللہ پڑھی، 3 قل اللہ، 1 قرآن مکمل کر کے اس کو بھیج رہے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں کا عمل آپ سے کروا کر آپ کو آپ کی قابلیت خداوند تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ اے انسان زندہ، تو اس قابل ہے کہ اس عالم میں بھی دسترس رکھتا ہے، دسترسی وہاں پر بھی رکھتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ جو چلے گئے ان کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں ہم، اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا اس تک پہنچا رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے پہنچا رہے ہیں جسے ہم توحید کے بعد عادل مانتے ہیں، جسے ہم توحید کے بعد عادل مانتے ہیں، اور آنکھ بند کر کے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ اے مرحومین کیا آپ کو پہنچ گیا، اس لیے کہ جس ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ ید اللہ ہے، اس ید اللہ کے ہاتھ میں دینے کے بعد، ید اللہ میں دینے کے بعد، ید اللہ کے ہاتھ میں خود ایک اضافی ہاتھ میں ہے، یعنی ید اللہ میں دینے کے بعد، اللہ کے ہاتھ میں دے دینے کے بعد پھر ہم پیچھے بھول جاتے ہیں کہ پہنچا نہیں پہنچا، نہیں، فکر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یقین ہے کہ پہنچ گیا۔ اب اگر اس جگہ پر پہنچ جانے کا ہمیں اور آپ کو یقین ہے تو پھر ہم اور آپ کیوں صرف توجہات کا طالب ہوں؟ اس نقطے پر جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر اس جگہ پر پہنچ جانے کا اتنا یقین ہے کہ پیچھے مڑ کر جن کے لیے بھیجا تھا ان سے کسی طرح کی کوئی کنفرمیشن نہیں کر رہے، تو پھر کیوں ہم اسی عالم میں اپنے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی بھیجے؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں دسترسی دی ہے نا اس عالم کی، کہ اس عالم میں تم بھیج سکتے ہو، اور اس عالم میں پہنچ کر سیو بھی ہو رہا ہے، محو نہیں ہو رہا، ضائع نہیں ہو رہا، مزمحل نہیں ہو رہا، ڈیزالو نہیں ہو رہا، بلکہ پہنچ رہا ہے۔ جب وہاں پہنچ رہا ہے تو اب یہاں پر گزارش اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ کوئی ایسا کام کر لیں کہ اگر ہمارے اس کائنات سے گزر جانے کی کسی کو بھی کوئی اطلاع نہ ہو، کسی کو بھی کوئی اطلاع نہ ہو، اور ہم اس عالم میں پہنچ جائیں۔ بہت سارے ایسے بھی اموات سننے کو ملتی ہیں نا کہ پتہ نہیں، ابھی آج ہی میں نے کسی ایک مرحوم کا سنا، کسی ایک شخص کا سنا، اس شخص کے بارے میں کہ بھائی فلاں کے والد 3 سال سے لاپتہ ہیں، نہیں پتا کہ وہ اس عالم میں ہیں یا گزر گئے ہیں، ان کے لیے کوئی خیرات کی جائے یا نہ کی جائے، نہیں پتا۔ جب یہ نہیں پتا والی حالت خدا نخواستہ اگر ہماری ہو جائے، اس عالم میں کم از کم ہمارا اپنا بھیجا ہوا تو ہمارے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ہو، کہ اگر پیچھے کوئی کچھ بھی نہ بھیج رہا ہو، اس طرح کی لاپتہ اموات سے اگر ہم پہنچ جائیں تو پھر وہاں اپنا بھیجا ہوا کچھ تو سیونگ اکاؤنٹ ہو۔ اس وقت کے لیے بھی ہمیں اس اللہ عادل اور اس حکیم مطلق کی بارگاہ میں، اس کے بینک میں کچھ اکاؤنٹ جمع کرانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ثواب کی مجالس کے ذریعے سے ہم اور آپ کو تھوڑا سا ہلا کر بتایا کہ دیکھو تم خود بھی تو بھیج سکتے ہو اس عالم میں اپنے محرومین کے لیے، تو تم اپنے لیے بھی آنے سے پہلے کچھ انتظام کر کے آؤ۔ بھائی سیونگ اکاؤنٹ آپ لوگ کھلواتے ہیں، اچھا سیونگ سرٹیفکیٹ بھی تو رکھتے ہیں جو 5 سال بعد کچھ اور بن کر ملتا ہے اور 10 سال بعد کچھ اور بن کر ملتا ہے۔ اچھا میرا موضوع یہ نہیں ہے، وہ تو مجھے یہاں پر
وہ تو مجھے یہاں پر پہنچ کر جب یہ فاتحہ کے لیے کچھ بتایا گیا کہ مجلس یہاں پر اسپانسر کی ہوتی ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، تو یہ چند جملے صرف اپنے اس اصلی گفتگو سے ہٹ کر ہیں، اصلی گفتگو پر ابھی آئیں گے ہم آپ کی خدمت میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اور آپ کو اتنا اپنی پاور بتا رہا ہے کہ اے انسان تیری پاور اتنی ہے کہ تو میرے پاس وہیں پر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ بھیج سکتا ہے، تو پھر ان گئے ہوئے لوگوں کے لیے بھی بھیج، تاکہ وہ اولادیں کہ جو اس کائنات میں ان والدین کے ہوتے ہوئے اگر وہ عاقل والدین تھے تو پھر یہاں سے کچھ بھیج کر وہ عاقل والدین سے باہر نکل آئیں، اور اگر کچھ ایسے والدین تھے کہ جو یہاں پر بھی فرزندان سے راضی تھے وہاں پر پہنچنے، یہاں سے ان کے اولادوں کے ذریعے سے مال متاع پہنچنے، یہ ایصال ثواب کا مال متاع پہنچنے پر اور زیادہ ان کے لیے وہاں پر خدا کی بارگاہ میں سفارش کیا کرتے ہیں۔ تو اے بندے خدا، اگر تو اتنا قابل ہے تو کچھ اپنے لیے بھی پہلے سے بھیج کر خدا کی بارگاہ میں سیونگ اکاؤنٹ میں 5 سالہ 10 سالہ 50 سالہ اکاؤنٹ اور 50 سالہ سرٹیفکیٹ کچھ وہاں پر بھی بھیج دے کہ جب 50 سال بعد وہاں پر پہنچے گا تو خدا کے ہاں جب یہاں والا ہم جیسا ہو کر 5 سال بعد اتنا ہی نہیں دیتا، چند ملٹیپل دیتا ہے، تو وہ تو پھر وہ کہ جس نے وعدے کیے ہیں کہ میں تمہیں بار بار دوں گا اور کئی برابر بنا کر دوں گا، اس کے اوپر صرف ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے اوپر یقین کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یقین ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو ہمارے ہاتھ خیرات کے لیے کھل جائیں گے، اگر ہمارے ہاتھوں میں یقین آ جائے تو ہمارے ہاتھ عمل خیر میں بند نہیں رہا کریں گے، اس لیے کہ جیسے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک یقین آ جاتا ہے کہ فلاں قومی بچت کا ادارہ 5 سال میں اور 10 سال میں اتنا پیسہ دیتا ہے، اتنے پر اتنا دیتا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جیسے ہی پیسہ آتا ہے تو کسی انویسٹمنٹ میں ادھر ادھر، اور اگر کہیں نہیں تو آخر میں جا کر وہاں ضرور سیو کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یقین ہے۔ یہ 7 لاکھ ہی کیوں رہے 5 سال بعد تک؟ اگر میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں ناکام ہوں کسی بھی بزنس کے اندر، کم از کم یہ 5 لاکھ ہی نہ رہے، یہ 7 لاکھ ہی نہ رہے، بلکہ سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے سے کہیں پہنچ جائے۔ تو پھر بھائی جب ہم یہاں پر یقین رکھتے ہیں کہیں اور پر کسی اور طرح سے، وہ یقین ہمیں کسی اور مقامات عالی پر پہنچانے کے لیے ایک اسٹیپ ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر۔ ہم نے آپ کی خدمت میں آیت ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات ولایت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ انما، حوزہ علمیہ کے اندر ہم تقریر کر رہے ہیں اور انما کا ترجمہ ہم حوزہ علمیہ کے اندر اگر کریں تو شاید وہ اضافی ہوگا، لیکن اپنے بزرگان کی خدمت میں صرف درس کو سنانے کے لیے کہ ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں، آپ چیک کر کے مجھے بتا دیجئے گا۔ آپ کی خدمت میں جسارت کہاں کرنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا انما ولیکم اللہ، بس یہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے ایک ولایت ہمیں سمجھا دی کہ ولایت خدا ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اس اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ کون رسول؟ اس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ، اس اللہ کا وہ بندہ کہ جو وہاں سے رسالت کے کام کو، یعنی وہاں سے میسیجز کو لے کر، بہت ہی کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، وہاں سے میسیجز کو لے کر آپ تک ارسال کرنے کی ڈیوٹی کو انجام دینے والا خدا کا نمائندہ جسے رسول کہتے ہیں، وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ لیکن پہلے اللہ تمہارا ولی ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، ابھی تک اللہ نے ایک نام لیا اور ایک منصب کا نام لیا، اللہ اور رسول۔ ابھی تک اللہ نے ولایتیں 2 بیان کی ہیں، ایک ولایت اللہ، ایک ولایت رسول خدا، لیکن ولایت، اپنی ولایت بیان کرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے شبہے سے باہر نکالنے کے لیے آپ کی خدمت میں اپنا نام لیا ہے۔
کہ میں تمہارا ولی ہوں، اللہ تمہارا ولی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد نام نہیں لیا اور محمد تمہارا ولی نہیں فرمایا. فرمایا ان کا منصب گنوا کر کہ اللہ کے بعد رسول ہے تمہارا ولی. اور پھر تمہارا ولی کون ہے؟ تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ جس کا نہ نام لے رہا ہوں نہ منصب بتا رہا ہوں، نہ نام لے رہا ہوں نہ منصب بتا رہا ہوں، بلکہ اس کی چند صفات کو گنوا رہا ہوں. وہ صفات ایک ہی کے اندر تھیں. مصداق تمہارے اوپر چھوڑے دے رہا ہوں تاکہ اس کے مصداق کو جب تم سمجھ جاؤ گے خود بخود اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت، ابھی میں نے ولایت کا کام کیا ہے نہیں بتایا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ولایت اللہ کی ہے اور ولایت رسول کی ہے، اور ولایت اس کی ہے کہ جو ایمان لایا کس پر؟ اس اللہ پر اور اس رسول پر ایمان لایا. اگر جو افراد بھی ایمان لے کر آئے تھے، جو افراد بھی ایمان لے کر آئے تھے اللہ کے رسول پر اور اللہ پر، ان میں سے سر فہرست جو بھی ہے یقیناً وہی ہوگا کہ جس کی ذات کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ کہ جو ایمان لایا اور نماز قائم کرتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کا ترجمہ اس وقت آپ کے لیے سننا سخت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو آپ کئی بار اسی منبر سے سن چکے ہیں. میں کسی اور طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت تحمل کر کے اس کا ترجمہ مجھ سے سن لیجئے. اس کے بعد جس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تو وہ اصل تبلیغ منبر ہے. ہم اس منبر سے صرف فضائل اہل بیت اطہار کو اگر بیان کر کے آپ کے کانوں کو صرف خوش کر کے چلے جائیں اور چند واہ واہ اور چند نعرے لگوا کر چلے جائیں اور حق اہل بیت اطہار اور حق رسول خدا اور حق ولایت اللہ، حق ولایت رسول خدا، حق ولایت علی انجام نہ دیں، ادا نہ کریں تو یہ حق منبر ادا نہ ہوا. جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو سننے کے لیے یہ مقدمہ سننا اس وقت دوبارہ ضروری ہے جس چیز کا ترجمہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تیسری والی ولایت کا نہ نام لیا ہے صاحب ولایت کا، نہ منصب بتا رہا ہے خدا، بلکہ اشارے کر رہا ہے، اس کی صفات گنوا رہا ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ کہ جو ایمان لایا اور نماز قائم کرتا ہے. آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں ہم قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اور آپ نماز میں نماز کو قائم کرنے کے وقت، نماز کو برپا کرنے کے وقت اپنی اپنی نمازوں میں ابتدائی نماز میں ہم نیت کون سی کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً الی اللہ، ہے نا؟ یہی کرتے ہیں نا، واجب قربتاً الی اللہ، مستحب قربتاً الی اللہ، نافلہ قربتاً الی اللہ. نماز اگر کوئی بھی شخص بذات خود اپنی رضا کے لیے پڑھے، اپنی قربت کے لیے پڑھے تو کیا یہ نماز ہوگی؟ یہ نماز نہیں ہوگی. بس ہمارے معاشرے کے اندر ایک الجھن اور ایک مطلب مجہول طریقے سے گھما کر کے اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے جس کی طرف ابھی اس کے ترجمے کو ختم کر لینے کے بعد اشارہ کروں گا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی خدا کے سامنے جھکتا ہے. والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتا ہے کس حالت میں؟ وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں ہے، اور وہ حالت رکوع میں، اس حالت میں زکات دیتا ہے کہ وہ حالت رکوع میں ہے. رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ بھی کہیں پر جھکتا ہے. اشارہ یہ ہے کہ جس کی طرف یہ جو اشارے ہو رہے ہیں نا وہ خود بھی نماز قائم کرتا ہے، یعنی اپنے
اپنے رب اکبر کے اوپر ایمان لایا ہے، اپنے رب اکبر کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور اپنے رب اکبر کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی قربت کے لیے زکات دے رہا ہے، اس کی قربت کے لیے رکوع کی حالت میں جھکتا ہے، اور پھر آپ اس کی جب شہادت مناتے ہیں تو ہر کوئی ہر امام بارگاہ میں یہ بیان کرتا ہے اور سنتا ہے کہ اس کے فرق پر ضربت لگی، کب؟ کہ جب وہ سجدے میں تھا۔ یہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سجدے میں تھا، یعنی یہ کہ وہ ہے کہ جو سجدے بھی کرتا تھا کسی کی قربت کے لیے۔ اب اصلی مطلب کی طرف آ جاؤں جس طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہمارے اسی کالے کپڑوں میں آ کر، ہمارے انہی کالے لباسوں میں، کون سا کالا لباس؟ حسین کے غم میں پہنا ہوا کالا لباس، زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ فرزند کا پرسا زہرا کو دینے والوں کا لباس کیا ہے؟ کالا لباس ہے۔ اس زہرا کے فرزند کے پرسے کو دینے والوں کے لباسوں کو پہن کر اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے ایک جملہ ایسا کفر آمیز جملہ کہے کہ جو ممبر کو زیب بنا دے، جو مقام ممبر کو زیب بنا دے، جو مقام خطیب کو زیب بنا دے، اور وہ ہمارے انہی عزاداروں کے بیچ میں کھڑا ہو کر یہ بول رہا ہو، بس دو کلمے ہی تو ہیں، جن دو کلموں کو ایک ساتھ اگر ملا دیتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علی اللہ ہے نا۔ اب اگر ہمارے معاشرے کے اندر علی اللہ کہا جا رہا ہو کہیں پر کسی طرح سے، اور وہ بھی یوں کہا جا رہا علی اللہ، بس علی اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کے منافی تو قیام امام حسین علیہ السلام ہے، اسی چیز کے منافی تو یعنی کفر کے منافی یعنی شرک کے منافی تو قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کو ان چیزوں کی فکر نہ ہوتی تو کیا وہ لگے بندے اس طرح کی چیزوں کہ جن چیزوں کو روایات کے اندر واقع کربلا سے پہلے بیان کر دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ رسول خدا کی احادیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ حسین اس طرح سے شہید ہوگا، حسین کربلا میں آئے اور شہید ہونے کے لیے حاضر ہو گئے؟ کیا کوئی ہدف نہ تھا پیچھے؟ کیا کوئی مقصد نہ تھا پیچھے؟ کیا کوئی قیام کا کوئی پلاننگ نہیں تھی پیچھے؟ کہ پیچھے پلاننگ کیا ہے قیام حسینی کی؟ ہم ان 4 دنوں میں، بقیہ 4 دنوں میں آپ کے سامنے ولایت حسین اور ولایت اہل بیت اطہار، ولایت حسین اور ولایت اہل بیت اطہار کے حوالے سے چند آرائز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ اب اگر لفظ علی اللہ کہنے والوں کو آپ دیکھیں اور ان کے آگے آپ کوئی بریک نہ لگائیں تو پتہ ہے کیا ہے مطلب کیا بن رہا ہے؟ اسی مطلب کو اٹھا کر آپ ذرا اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ علی اللہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ علی وہی اللہ ہے، اللہ وہی علی ہے نا؟ اس کی مراد تو یہی ہے نا۔ اب اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر آیت کے ترجمے کو لے کر آتے ہیں اور اپنی نماز کے کچھ حالات کو دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، لفظ اللہ کی جگہ علی لگا دو۔ پھر بھی آپ کہیں گے کہ ہاں علی تو ہمارا ولی ہے، نہیں، اللہ ہمارا ولی ہے، علی ہمارا ولی بھی ہے، لیکن ایک خاص سیکوینس میں ہے۔ اس سیکوینس کو اگر توڑ دیا تو حالت کفر میں چلے جائیں گے ہم۔ اس سیکوینس کو نہیں توڑنا ہے۔ یہ سیکوینس کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ چونکہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر بالکل بہت واضح طریقے سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمارے ان سامعین میں سے چند افراد نے بھی غور سے سن لیا اور یہ مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو اگر اب کوئی علی کو اللہ کہنے والا وہ گروپ آپ کے سامنے یہ توہین کر رہا ہو ممبر یا ممبر کے اطراف میں، تو آپ اس کے کم سے کم دہان کو روک سکتے ہیں، منہ کو روک سکتے ہیں کہ بھائی رک جاؤ، اگر تم علی کو اللہ کہہ رہے ہو تو اس آیت کا ترجمہ تو کر کے بتاؤ، تم تو ولایت علی کے دشمن ہو، تم تو فضائل علی کے دشمن ہو، اس لیے کہ انما ولیکم اللہ کا ترجمہ کرو، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اس کے بعد والا ترجمہ کتنا خطرناک ہے، وَرَسُولُهُ،
اب آپ نے اللہ کی جگہ لگا دیا ہے علی. اب اس کا ترجمہ کیجئے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے جو اس اللہ کا, جو اس علی کا بھیجا ہوا ہے. نعوذ باللہ, ترجمہ الٹ ہو گیا. جس علی کی ولایت کو آپ کو غدیر خم میں فضائل کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا, اس علی کو اللہ کی جگہ بٹھال کر آپ نے علی کی ولایت کو بھی ملیا میٹ کر دیا. علی کی ولایت کے بھی دشمن ہو گئے اور رسول کی رسالت کے بھی, رسول کی رسالت من جانب اللہ کے بھی دشمن ہو گئے. اب آپ نے کیا کہہ دیا, اے علی کو اللہ کہنے والے, آپ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ بھیجا ہوا ہے علی کی طرف سے. اب اگر ترجمہ کرتے ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اگر اس چیز کا آپ ترجمہ کرنے آئے تو پھر کیا بنے گا؟ اس چیز کا ترجمہ اگر کرنے آئے تو کیا بنے گا؟ اور وہ تمہارا ولی ہے, علی تمہارا ولی ہے, کر دیا غلط. اور اس کے بعد کر دیا کہ علی کا بھیجا ہوا رسول تمہارا ولی ہے, کر دیا غلط. اب اس کے بعد تیسرے والے ولی کو ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے, کوئی ولی ملے گا ہی نہیں. کہ جو علی یہاں پر تھا اسے تو آپ نے اٹھا کر اللہ کر دیا, اللہ اور علی ایک کر دیا. اب آپ نے ادھر جس ولی کو ڈھونڈنا ہے رسول کے فوراً بعد والا ولی, رسول کے لفظ فوراً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, رسول کے فوراً بعد والا ولی. کیوں یہ لفظ فوراً پر میں تاکید کیوں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ میں نہیں کر رہا, رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ نے اپنے رسول کو جس طرح سے جو پیغام درس دے کر بھیجا ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے, اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے انہیں نماز ہی نہیں سکھائی, ایسا ہے کہ جیسے آپ نے انہیں روزہ ہی نہیں سکھایا, ایسا ہے کہ جیسے آپ نے انہیں حج ہی نہیں سکھایا, جس حج سے ابھی آپ واپس لوٹ کر آ رہے ہیں, غدیر خم میں جس حج سے آپ لوٹ کر اب یہ بھی آ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, اور وہ کہ جو ایمان لایا. یہ جو ایمان لایا, کون ایمان لایا؟ وہ تو علی ہو گیا. اب یہ کون ہے جو ایمان لایا؟ مشکل اتنی بڑی پیش آ گئی, یہاں پھنس گئے اور پہلے ہی پھنس گئے. کسی شخص کو اللہ کہہ کر, کسی مخلوق خدا کو اللہ کہہ کر, کسی اس کو اللہ کہہ کر جس کا جائے ولادت معلوم, جس کے باپ کا معلوم, جس کی ماں کا معلوم, جس کی تاریخ ولادت معلوم, جس کا جائے ولادت ایسا کہ جسے جا کر آپ بوسہ دے رہے ہیں اور ہر سال 13 رجب کو وہ جگہ پھر پھٹ جاتی ہے. دشمنان علی آ کر اتنا جو کچھ بھی اسے بھرتے رہیں, ہر دفعہ پھٹ جاتی ہے, پھر کھولتے ہیں, پھر بند کرتے ہیں, پھر کھل جاتا ہے, پھر بند کرتے ہیں. یہ تمام تر عداوتیں اس طرح کے دشمنان علی کی طرف سے, اور اس طرح کے دشمنان علی کی طرف سے عداوت کیسی پہنچی کہ جنہوں نے علی کو نہ مخلوق رہنے دیا, نہ خالق کو خالق, نہ رسول کو رسول خدا رہنے دیا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. انہی درسگاہوں سے, حسینی درسگاہوں سے اگر ہم درس حاصل نہ کریں اور صرف واہ واہ کر کے اور واہ واہ کروا کے آپ لوگوں کو خوش کر کے, آپ لوگوں کے دیکھو ہمارے پاکستان کے اندر, اوورآل پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر ایک پیٹرن بن چکا ہے. ممبر ایسا ہو کہ جس ممبر پر کچھ ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جن باتوں کو سن کر ہمارے اور آپ کے اذہان خوش ہو جائیں اور ہمارے کان لذت لیں فضائل علی سے. لیکن انہی لذتوں کے بیچ میں اگر تھوڑا تھوڑا سلو پوائزن گھول کر کے اس طرح سے پلایا جا رہا ہو جس کے معنی اگر ہم کرنے چلے جائیں اس طرح سے عالمانہ طور پر, تو ان عالمانہ طور پر معنی کرنے پر ہم تو خود اسلام پر ہی باقی نظر نہیں آ رہے, نہ اللہ کو اللہ مان رہے ہیں, نہ رسول کو. اب اگر کوئی دشمن آ کر کچھ ہمیں لقب دیتا ہے تو کیا اس کا قصور ہے؟ وہ ہمارے ممبروں سے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس چیز کا وہ ہمیں کریڈٹ دے رہا ہے کہ تمہارے یہاں تو اس چیز کو اللہ مانا جاتا ہے, اس مخلوق کو اللہ مانا جاتا ہے, ہم جیسا ہے وہ اس جیسا ہے. تمام یہ باتیں وہ اللہ کے جس کی جائے, نعوذ باللہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے ممبروں سے, اور ہم اور آپ اتنے خاموش تماشائی بن کر کے اتنی بہترین طریقے سے اس کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں
کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم نے، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اور آپ یعنی آپ مومنین جو پڑھے لکھے یہاں موجود ہیں یقیناً آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. اگر ہم ایک اور آیت کا ترجمہ کر لیں، ایک اور آیت کا ترجمہ کر لیں، اور وہ آیت ترجمہ کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی علی کو اگر خدا نخواستہ کسی نے اللہ مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ولی کے مقام کو اس سے چھین رہا ہے، اگر میں یہ جملہ صرف بول دوں تو پھر آپ کہیں گے نہیں پتا یہ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ترجمہ کر کے آپ کے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. انما یرید اللہ، انما کے بعد ایک اور انما، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سنی ہوئی آیت ہے، بار بار سنی ہوئی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. اگر اللہ کی ذات کا کوئی دشمن ہے اور وہ اللہ کی نام کو ہٹا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مان رہا ہو، اللہ کی مخلوق کو اللہ مان رہا ہو، اللہ کی بہترین مخلوق کو، صحیح مان لیا، اللہ کی بہترین مخلوق کو وہ ماننے والا ہے، لیکن اللہ کی بہترین مخلوق کو وہ کیا ماننے والا ہے؟ اللہ کی بہترین مخلوق کو وہ علی اللہ کہنے والا وہ کیا ماننے والا ہے؟ اللہ کی بہترین مخلوق یعنی علی کو وہ اللہ اگر مان رہا ہے تو وہ علی کا دشمن ہے. علی کا ماننے والا تو ہے لیکن علی کا دشمن ہے. علی کی دشمنی کیسے کر رہا ہے؟ یعنی علی کو علی کی ولایت سے الگ کر کے خدا کے مقام پر اسے بٹھال کر وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اب میں علی کو اور بڑے مقام پر فائز کر رہا ہوں. نہیں، در حقیقت وہ علی کی ولایت عظما کہ جس ولایت کی طرف اللہ تبارک و تعالی رسول کو بھی ایک تھریٹ کی حالت میں یہ پیغام دے رہا ہے. کبھی بھی ایسا پیغام نہیں ملا خدا کے رسول کو خدا کی طرف سے کہ اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا. یہ ولایت کا پیغام اتنا اہم ہے نا خدا کے سامنے. اے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے رسالت ہی انجام نہ دی. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ کی وہ سنی ہوئی آیت بار بار. لیکن اگر انما یرید اللہ کو ترجمہ کریں، انما یرید اللہ یہی ہے بس اور اس کے سوا کچھ نہیں. کیا ہے بس اور جس کے سوا کچھ نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے رجس کو دور رکھے ایسا کہ جیسا ان سے دور رکھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا آپ ترجمہ ادھر لے آئیے. اللہ کی جگہ وہی لفظ علی اس کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیجئے ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، علی نے نعوذ باللہ نستعیذ باللہ، علی نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار میں کون کون ہے؟ اللہ کا رسول، اہل بیت اللہ کا رسول، رسول کی بیٹی، بیٹی کا شوہر. علی نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے، نعوذ باللہ نستعیذ باللہ، ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت اطہار سے رجس کو دور رکھے گا. اہل بیت اطہار کون ہے؟ اللہ کا رسول، رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی کا شوہر اور اس کے فرزندان. ان فرزندان، اس کے فرزندان جس کو علی کہا جا رہا ہے، اس کے فرزندان جسے آج وہ کفر کے دائرے میں جانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کہیے گا کہ مولانا نے آ کر اس کو کافر کہہ دیا. کیا آپ خود نہیں کہیں گے جو اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کہے وہ کافر نہیں ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن علمی لحاظ سے ان آیات ولایت کو اور ان آیات عظمت اہل بیت اطہار کو، ان آیات فضیلت علی کو ترجمہ تو کر کے دیکھیں. صرف اور صرف سن کر کے ہم اور آپ اگر واہ واہ کر کے یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، کیا حسین کا مقصد یہی تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور میرے بعد مجھ پر رونے والے پہلے میرے مصائب سنیں گے، پہلے میرے فضائل سنیں گے، پھر مصائب سن کر روئیں گے اور مجھ پر سینہ زنی کریں گے اور جیسی زندگی گزارنا چاہیں چلائیں اور میرے بابا کو جو کچھ کہنا چاہیں کہیں،
میرے بابا سے جس مقام کو بھی چھیننا چاہیں چھین لیں، جس طرح کی بھی زندگی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر سے دور، جس طرح کی بھی اپنے پیٹرن پر زندگی گزارنا چاہیں گزار لیں، بس میں ان کی شفاعت کروں گا، اس لیے کہ میری مجالس اعضاء میں آ کر میری ماں کو پرسہ دیتے تھے۔ ارے جس کی مجالس میں آ کر جس کی ماں کو پرسہ دے رہے ہیں، اس ماں کے شوہر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے ان نقاط پر۔ ہم اور آپ اگر ہر وقت اس طرح کے پیٹرن والے، اس خاص پیٹرن والے ممبروں کو سنتے سنتے اپنے مائنڈ کو بنا لیں کہ بھائی یہاں پر نعرے بہت لگے تھے، بس یہ مجلس بہترین تھی، اور یہاں پر نعرے نہیں لگے تھے، بس یہاں پر مجلس میں مزہ نہیں آیا، نہیں۔ اگر میں آپ کو یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کے کانوں کو مزہ دینے کے لیے وہ والی مجلس صرف پڑھ لوں تو پھر صحیح ہے، میں نے آپ کو خوش کر دیا، آپ مجھے خوش کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہاں سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، سامنے حسین آئے، سامنے حسین آئے اور حسین فرما رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ اے مولا حسین آپ کی مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اچھا میری مجلس پڑھنے گیا تھا، لوگوں کو خوش کرنے گیا تھا یا مجھے خوش کرنے گیا تھا؟ لوگوں سے تجھے شفاعت چاہیے یا مجھ سے شفاعت چاہیے؟ کتنا عظیم مقصد اس منبر رسول کا، اور ہم اور آپ انہیں۔ اچھا آپ میں سے اگر کوئی جاتے جاتے، خدا سب کو حفاظت سے رکھے، جو بھی ملاقات کر لے حسین سے، اور حسین سے ملاقات کے بعد حسین وہی سوال اس سے کریں کیا سن کر آ رہا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، جن چیزوں کو میری ذات پسند کرتی ہے ان چیزوں کو پسند کیا تھا تو نے سننا، یا وہ چیز سننا پسند کی تھی جس چیز کو تیری ذات پسند کرتی ہے؟ وہاں پر ہم اور آپ کیا جواب دینے کے لائق ہوں گے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو کیا اس وقت کھولیں گے ان مطالب کو سننے کے لیے کہ جب ہماری آنکھوں کے پپوٹوں کو کوئی بند کر رہا ہوگا اور ہمارے پیروں کو سیدھا کر کے پیروں کے انگوٹھوں کو کوئی باندھ رہا ہوگا؟ آنکھیں ہماری کب کھلیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ان نمائندوں کے پیغامات کو اس طرح سے سننے کی تمنا کرنا جس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے پیغامات کو ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اگر اس طرح کی وسعت قلب اور وسعت صدر، سایہ صدر جس کو کہا جاتا ہے، وہ اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اس ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ ہمیں خشک تقوی والی باتیں، خشک باتیں، امر بالمعروف برا لگتا ہے، نہی عن المنکر برا لگتا ہے، بری چیزوں سے روکنے والا شخص ہی برا لگتا ہے، بری چیزوں سے روکنے والا شخص ہی برا لگتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف دعوت دینے والا شخص ہی برا لگتا ہے، تو پھر ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے وہ کہ جو غائب ہے، اے وہ کہ جسے ہم امام وقت کہتے ہیں، اے وہ کہ جو خدا کے حکم سے پردے غیب میں ہے، اپنے پردے غیب سے، خدا کے اذن سے اس پردے غیب سے ہمارے سامنے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ کہ ہم آپ کو پسند کر سکیں۔ نعوذ باللہ، وہ چیزیں آپ سے سنیں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے، جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ ہمارے سامنے نہ کہیے گا، نہیں تو ہم آپ کو پیٹھ دکھا دیں گے۔ مطلب تو واضح ہے نا، 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا، بالکل ایمانداری کے ساتھ اگر ہم اپنے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو مطلب تو بہت واضح ہے۔ اگر ہم نے عادت کر لی ہے اپنے کانوں کو خوش کرنے کی، اگر ہم نے اپنے اذہان کو سیٹ کر لیا ہے کہ صرف وہی والی مجلسیں سنیں گے جن مجلسوں کے اندر واہ 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 50 آدمی کر رہے ہوں، پیچھے والے 500 آدمی سمجھ بھی نہ رہے ہوں کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، بس یہ دیکھ رہے ہوں کہ کسی نے نعرہ لگایا وہاں سے جواب تو آنا ہی ہے۔ کیا اس طرح کی مجالس ہدف امام حسین علیہ السلام تھی؟ ہدف امام حسین علیہ السلام کیا تھی؟ ولایت اللہ کو سمجھیں، ولایت رسول خدا کو سمجھیں، ولایت ہے کیا چیز؟
خود ولایت ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں، اے خدا ولایت کا مطلب کیا ہے اور ولایت کے کام کیا ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے کام ہمیں گنوانا چاہے تو پھر آیت الکرسی کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان کا، اللہ کی ذات ولی ہے ان کی کہ جو ایمان لائے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دائرہ بن گیا کہ اللہ صرف ولی ہے ان کا جو صاحبان ایمان ہے. اب صاحبان ایمان کس کس پر ہیں اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے. ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کے ولی پر ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایسا ولی ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو خارج کرتا ہے، نکالتا ہے، دور کرتا ہے ظلمات سے، گمراہی سے، جہالت سے، الی النور، ایمان کی طرف، روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، علم کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک کام معلوم چل گیا ولایت کا. خود بخود آپ کے ذہنوں کے اندر ایک اور سوال آ جائے گا، تو پھر وہ جو صاحبان ایمان نہیں ہے ان کو گائیڈنس کرنے والا کون ہے؟ ان کو چلانے والا کون ہے؟ کیا وہ لاوارث ہیں؟ نہیں. خدا نے اس کا بھی جواب اس کے بعد فوراً بلا فاصلہ دے دیا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور وہ کہ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ بناتے ہیں، وہ کہ جو اللہ کے سوا، بھائی بت پرست کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور بت کو بت کہتے ہیں نا، خدا کہتے ہیں نا، وہ اس کو خدا کا نمائندہ ہے خدا کہہ کر. خدا کے ایسا واسطہ کہ جو اللہ اکبر وہ تمام کام خدا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، بتوں کو اللہ مانتے ہیں، بتوں کو اپنا گاڈ مانتے ہیں، بتوں کو اپنا پرستش کرنے والا، رازق، خالق، مالک، ٹھیک ہے، تمام تر چیزوں کو سروائیو کرنے والا مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں. بت والے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ اہل کفر ہیں ہماری آپ کی نگاہ میں، جو بت پرست ہیں. اب ان بت پرستوں کو وہ ولی کہ جو ان کا ولی ہے. اچھا، ولی کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے نمائندے علی کے سوا کوئی اور بھی ولی ہے کہ جو ان اہل کفر کو چلاتا ہے کہیں سے کہیں پر؟ کہاں سے کہاں پر چلاتا ہے؟ بھائی مطالب واضح ہو رہے ہیں نا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اب اللہ کہاں پر ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن میں. کس قرآن میں؟ کہ جس قرآن کی ایتھینٹسٹی کے بارے میں خود خدا نے بالکل ابتدا میں فرما دیا. جس قرآن کو اٹھانے جا رہے ہو اس قرآن کو اٹھاتے ہی، اس سے مخاطب ہوتے ہی میری حمد و ثنا کرنے کے بعد اب اس میں داخل ہونے کے وقت سب سے پہلے اس کی ایتھینٹسٹی سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب. جس کتاب کو پڑھنے ابھی تم جا رہے ہو، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کے ڈاؤٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس قرآن میں خدا فرما رہا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور جو اہل کفر ہیں ان کا ولی شیطان ہے، طاغوت ہے. اور وہ طاغوت ان اہل کفر کو کہاں سے کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ وہاں لے کر جاتا ہے نور سے نکال کر ظلمات کی طرف، روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف، علم سے نکال کر جہل کی طرف، خدا پرستی سے نکال کر انسان پرستی، وہ غیر انسان پرستی کی طرف، غیر خدا پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے ماننے والے انہی مجالس کے اندر کچھ اس طرح کا منفی جملہ کچھ سنیں اور وہاں پر چپ رہ جائیں، بعض اوقات چپ رہنا صرف گناہ بن جاتا ہے. بعض جگہوں پر چپ رہنا صرف گناہ بن جاتا ہے. ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان دیے ہیں، کان جیسی صلاحیت دی ہے. اور کان صرف نہیں دیے کہ آواز اندر جا رہی ہو، اس کا ایک کنٹرول روم بھی دیا ہے کہ جہاں پر سن کر سمجھنا ہے کہ کیا کہا کیا نہیں کہا کہنے والے نے، اور اس کو کہاں کاؤنٹر کرنا ہے، کہاں روکنا ہے.
کہاں اس کے باتوں کو تائید کرنا ہے، کہاں اس کی باتوں کو کینڈیم کرنا ہے، وہ اس کا کنٹرول روم خدا نے دیا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے والے چیزوں میں بھی، کانوں سے سننے والی چیزوں میں بھی، جہاں پر ہم اپنے پیروں سے چل کر جاتے ہیں، ان جا کر دیکھنے والی چیزوں میں بھی ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر ہم کنٹرول نہیں کر رہے تو یہ کس چیز کی سائن ہے، نشانی ہے؟ یہ اس چیز کی سائن اور نشانی ہے کہ ہم دیکھ تو رہے ہیں، ہم سن تو رہے ہیں، لیکن کنٹرول روم میں وہ اینالائز نہیں کر رہے اور وہ اپنا وظیفہ وہاں پر انجام نہیں دے رہے۔ بھائی مجھے اور آپ کو اگر کوئی ایک سوئی بھی چبا دے تو دوسرا ہاتھ آ کر وہاں پر ہلکی سی خارش کر رہا ہوتا ہے، سوئی چبھ گئی ہے۔ مچھر نے آ کر کاٹ لیا، فوراً اس مچھر کے کاٹے ہوئے کا تمام تر وہ کنٹرول روم میں پہنچنا اور وہاں سے کنٹرول روم سے دوسرے ہاتھ کو یہ آرڈر پہنچنا کہ اسے ہٹاؤ۔ اتنے سے پین کو ہم برداشت لمحے برابر نہیں کرتے جب تک اسے ریموو نہ کر دیں، اور اتنے سارے پین، دین کے اتنے سارے پین اس ایک حص کے جس حص میں آنکھ نہیں ہے، ہاتھ ہے، لمس ہے، آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، اس وقت کان نہیں ہے، گو کہ ابھی آنکھ بھی ہے اور کان بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھوں کے کانوں، ان ہاتھوں کے آنکھوں، ان ہاتھوں کی آنکھوں، ان ہاتھوں کے کانوں کو ابھی پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کو بلوائے گا کب؟ ان کو اس وقت بلوائے گا جس دن یہ والا عضو جس کا نام زبان ہے، جب اسے شٹر ڈاؤن کر دے گا خدا، پھر اس دن خدا کہے گا اب تیرا عضو میری بارگاہ میں تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے ماننے والے، اور عقل وہ چیز کہ جس چیز پر ہم اور آپ اہل بیت اطہار کے بارے میں ناز کرتے ہیں۔ کیا مطلب عقل وہ چیز کہ جس چیز کے بارے میں ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں ناز کرتے ہیں؟ بھائی ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، 100%، 200% صحیح کہہ رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن کو سب سے زیادہ عقل دے کر بھیجا ہے۔ صاحبان عقل بہت سارے ہیں، لیکن صاحبان عقل میں سے وہ کہ جنہیں سب سے زیادہ عقل دے کر بھیجا ہے، ہم ان کے اس عقل کے معیار اور کوانٹٹی پر دوسروں کی نسبت ناز کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل دے کر بھیجا ہے، اور پھر ہم ایک اور چیز پر ناز کرتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دے کر بھیجا ہے، جنہیں خدا نے سب سے زیادہ علم دے کر بھیجا ہو، جنہیں خدا نے سب سے زیادہ عقل دے کر بھیجا ہو، اس کے ماننے والے سب سے زیادہ عقل والی باتیں کیوں نہ کریں؟ اس کے ماننے والے سب سے زیادہ علمی باتیں کیوں نہ کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے وہ رہنما و رہبر ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ آ کر فلسفی اور عقلی اور منطقی باتیں ایسی ہی کرنے لگے کہ وہ ہماری عقلی باتوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو، تو ان لوگوں کو جن کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، کیا ہم پر شکایت نہیں کریں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے مجمع کے اندر ہمارے اللہ کو کچھ اور کہا جا رہا ہے اور تم واہ واہ کر رہے ہو؟ یہاں لانا تھا آج۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری وظائف، ہمارے فرائض ہمیں بتا چکا ہے۔ کہاں بتا چکا ہے؟ اس آیت کو کل پڑھوں گا ترجمہ اور اس کے تشریح کے ساتھ، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب 9:45 سے 9:45 نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کا تھوڑا سا قصور ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اپریشیٹ کیا۔ نہیں ارشاد فرمائیے، جو کہنا ہے، تو وہاں سے ظلم ہلکا پھلکا زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آج اس سے زیادہ مجھے بیان نہیں کرنا۔ سورہ شمس کی چند آیات کو اس لحاظ سے ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا بیان کر دیا ہے ولایت حسین اور ولایت ائمہ کے زیر عنوان۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ اور وظیفہ مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے جو بنتا ہے وہ یہ ہے آج کی کنکلوژن کہ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور رسول کے ولی کی ولایت کو ان مقامات پر ہی مانے جن جن مقامات پر یہ ذوات ہیں۔ ذات الہی اللہ ہے، ذات رسول رسول اللہ ہے، رسول غیر اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اور علی ولی رسول خدا ہے، ولی رسول خدا ہے۔ اس کانٹیکس میں اگر ہم ان باتوں کو مانتے رہیں گے کہ جو ہمارا عقیدہ بھی ہمارا کلمہ بھی ہے تو پھر ہماری نجات بھی ہے، بخشش بھی ہے، اور عطائے اہل بیت اطہار بھی ہم پر بارش ہوتی رہے گی، اور ہم ان تینوں ولایتوں کے محافظ بن کر آگے جائیں گے تو ہم خود ید اللہ بن رہے ہوں گے، اللہ کا ہاتھ بن رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تو نا جو اپنے ہاتھوں سے، جو اپنے قدرت سے، ہاتھ یعنی خدا کی قدرت سے خدا کی ولایت کا بھی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنی قدرت سے رسول کی ولایت کا بھی حفاظت کرتا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جس مقام پر خدا نے فائز کیا ہے اس چیز کو بھی خدا محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو سن کر، ان کے مقام کو جان کر، ان کے منزلت کو رسول خدا کی خود زبان سے سن کر، جنہوں نے اقرار تو کیا لیکن مقام کو قبول نہ کیا، وہ کربلا کے میدان سے شام اور شام سے خود مدینے تک جس طرح سے حسین کا یہ کاروان، آل رسول کا یہ کاروان شب عاشور کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ خواتین جس طرح سے اسیر بنا کر یہ آل رسول کو ماننے والے، ان پر ایمان نہ رکھنے والے، کہ مانتے تھے کہ یہاں آل رسول ہیں، مانتے تھے، ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ یہ روایت بھی ذہن کو ملتی ہے، علم کو آتی ہے ہمارے کتابوں کے ذریعے سے بھی اور مختلف راویوں کے ذریعے سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے امام زین العابدین علیہ السلام سے شام میں پہنچ کر جب ایک شخص نے منہال نے جب پوچھا ہے نا کہ اے مولا آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں الشام الشام۔ ارے امام کا گریا وہ فلک کو پہنچنے والا گریا ہے، اور امام فرما رہے ہیں الشام۔ 3 مرتبہ امام نے جب فرمایا، منہال نے کہا اے امام، اے مولا، ارے آپ پر سب سے زیادہ مظالم تو شاید کربلا میں پیش آئے، جہاں آپ کے بابا کو بے جرم و خطا، ارے پیاسا اس دنیا سے شہید کیا گیا، ارے آپ کے بابا کے سر کو تن سے جب جدا کیا گیا کہ جب طلعہ زینبیہ سے جناب زینب کبریٰ اپنے بھیا حسین کے سر کو ارے قطع ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ادھر سر حسین، ارے ادھر سر حسین شمر جدا کر رہا تھا، ادھر آسے بنت زہرا ذبح ہو رہی تھی، بنت زہرا کی آس منقطع ہو رہی تھی، بس بنت زہرا پر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ اے مولا سجاد آپ فرماتے ہیں الشام الشام، ارے اصغر کے گلو پر جو تیر 300 شعبہ تیر جو پڑا، اس طرح سے پڑا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں الشام الشام۔ منہال نے مختلف جملے ارشاد فرما کر امام کو یاد دلائے کربلا کے، لیکن امام نے فرمایا اے منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، میں نے جو 3 مرتبہ الشام 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 جو بیان کیا ہے، یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
کہ جب میں شام کے دربار میں لے جانے کے لیے ارے شام شہر کے دروازے پر پہنچا ہوں نا، تو شام شہر کی تمام گلیوں تمام گھر والوں کو تیار کر دیا گیا تھا کہ کچھ باغیوں کا ایک مجمع اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے، جنہیں یہودیوں اور مسیحیوں کے رہائش گاہوں کے پاس سے گزارا جائے گا اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اجداد نے اے یہودیوں اے مسیحیوں تمہارے اجداد کو خندق و خیبر میں قتل کیا ہے، آج ان سے جو بدلہ لینا ہے ان سے لے لو۔ ارے جب ہم وہاں سے گزارے جانا کے لیے شام کے دروازے پر پہنچائے گئے ہیں تو شام میں صبح کی اذان کا وقت تھا، لیکن شام کے دروازے سے شام کے دربار تک یزید کے دربار تک جب ہمیں لے جایا گیا ہے جو ایک مختصر سا راستہ ہے، جب وہاں پہنچائے گئے ہیں تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ارے ہماری پھوپھیاں امام فرماتے ہیں سجاد علیہ السلام ارے میری پھوپھیاں میری بہنیں بیٹیاں کس طرح سے اسیر تھیں، ایک ہی رسن میں ان بیویوں کے ساتھ اس طرح سے بندھے تھے کہ ایک ہی رسن میں بیچ بیچ میں کہیں کہیں پر کچھ بچوں کی بھی گردنوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی کوئی بیوی کمر میں درد محسوس کر کے اپنے سر کو سیدھا کرنا چاہتی تھی تو ادھر سے کسی بھی بچے کے چیخنے کی صدائے گریہ بلند ہو جاتی تھی، ارے میرا گلا، بس اتنے میں وہ بیوی دوبارہ جھک جایا کرتی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے جب ہمیں شام کی ان گلیوں میں لے جایا گیا ان یہودیوں سے کہہ دیا گیا تو ان یہودیوں اور مسیحیوں نے جس کے دل میں جو آتا تھا ارے ہم پر پھینکتا تھا، کوئی ہم پر پانی پھینکتا تھا، کوئی ہم پر خاک پھینکتا تھا، ارے کوئی ہم پر پتھر پھینکتا تھا، کوئی ہم پر آگ پھینکتا تھا کہ اتنے میں میرے امامے پر آگ کا ایک شعلہ آیا، ارے اس آگ نے میرے بدن سر کو جلا دیا، ارے سر کو جلا دیا، اس طرح سے جلایا کہ میرا ہاتھ پسے گردن سے بندھا ہوا تھا، ارے میں اس آگ کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اللہ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں شام کیوں نہ کہوں جب ہمارے خاندان عصمت و طہارت کی ایک بچی ارے 4 سالہ بچی جب ایک مقام پر پہنچتی ہے تو کچھ لوگوں نے رحم کا اللہ اللہ کچھ خورما ہمیں صدقے کے طور پر دینا چاہا کہ میری پھوپھی نے میری پھوپھی زینب نے ارے اس صدقے کے خورما کو بچوں کے ہاتھوں سے لے کر دور کیے اور دینے والے کو فرمایا بتا ہے نا تم کسے یہ صدقہ دے رہے ہو، ارے پتا ہے نا کسے صدقہ دے رہے ہو، ہم بنت رسول اللہ ہیں، ہم بنت رسول اللہ رسول خدا کے خاندان سے ہیں، اللہ اکبر، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام انہی مصائب کو یاد کرتے ہوئے میدان اس تمام تر شام کے راستوں سے شام کی گلیوں کے راستوں کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے دربار شام میں پہنچنے کے مصائب کو جب بیان کرتے ہیں کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے جب ایک سیدہ زادی کو کنیزی میں لینے کا کہا تو میری پھوپھی پر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين يوم القلب ينقلبون۔ خداوند بحق محمد و آل محمد ہماری قلیل سی عبادات کو قبول مقبول فرما۔ خدای اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان مرحومین کے جن کے نام دیے گئے ان مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما، ان مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔
مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما خداوند بحق اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام مرحومین کے لواحقین کو اس سے زیادہ ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عنایت فرما خدا یا اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہماری حاجات شرعیہ قلبیہ کو قبول مقبول فرما تمام حاضرین کی حفاظت فرما خداوند بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام تمام مؤمنین کی حاجات شرعیہ قلبیہ کو قبول مقبول فرما بالنبی و آلہ الصلوات.